الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ آل عمران 120 آیت تک پچھلی دفعہ بیان ہو چکا. 121 آیت میں نے پڑھی. اللہ پاک نے فرمایا رسول کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے اس وقت کو یاد کرو جب آپ صبح سے اپنے گھر سے روانہ ہوئے تاکہ ایمان والوں کو لڑائی کے مورچوں پر متعین کریں. اور اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے. یہ جنگ احد کے بارے میں بات ہے. 121 آیت سے لے کر آگے جو آیات ہیں پورا رکوع یہ جنگ احد کے بارے میں تبصرہ ہے اللہ پاک کا. جنگ بدر ہوئی ہے 2 ہجری میں. اس میں کافروں کے 70 لوگ قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، مسلمان 14 شہید ہوئے. تو کفار کو بہت بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی. مسلمان تھے 313، 315 کہتے ہیں، 323 بھی کہتے ہیں، بہرحال مشہور 313، جبکہ ان کا لشکر 950 کا تھا. ان کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں، ان کے پاس سب کے پاس تلواریں تھیں. ان کے پاس گھوڑے بھی کم تھے، اونٹ بھی کم تھے. ان کے پاس وہ پوری تیاری سے آئے تھے، لیکن وہ بدر میں ان کو اللہ پاک نے شکست دی. اب جناب اس کو وہ چین نہیں لینے دے رہی تھی شکست. تو ابو سفیان نے یہ اکٹھے کر کے نا سارے، کیونکہ ابو جہل وغیرہ تو قتل ہو گیا اسی میں، تو یہ سارے لشکر کو اکٹھا کر کے لے کے آیا. یہ چیف آف آرمی اسٹاف تھا ان کا کافروں کا، ابو سفیان. تو جناب یہ جب لے کے آیا 3 ہجری، حضور علیہ السلام نے جاسوسی کا باقاعدہ ایک نظام مقرر کیا ہوا تھا. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں جب بھی کوئی چیز پڑھیں کہ حضور علیہ السلام حکومت چلا رہے تھے، کوئی 10-15 بچوں کا مدرسہ نہیں چلا رہے تھے. آپ بالکل جو انٹیلیجنس ہوتی ہے، جو فوجی کام ہوتے ہیں، جو انتظامی کام ہوتے ہیں، ہر شعبہ تھا حکومت کا. ہر شعبے میں آپ نے جو احکام دیے وہی ہمارے لیے قانون ہے. یعنی اسلام اسی لیے مکمل ضابطہ حیات ہے کہ حضور علیہ السلام نے 10 سال حکومت کی ہے. حکومت کے بہت سارے شعبے ہوتے ہیں، ہر شعبے میں آپ نے رہنمائی دی ہے. لہذا ہمارے پاس مکمل کوڈ آف لائف، چاہے وہ ذاتی ہو. ایک ہے پرسنل کام جس کا دوسرے پر کوئی اثر نہیں. میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں، میں گرم پانی پیتا ہوں، کسی کو دوسرے کو اس کا کوئی فرق نہیں، یہ میرا ذاتی کھیل ہے. دوسرا فیملی میں رہنا، یہ بھی رسول اللہ نے کر کے دکھایا. ذاتی جو کام تھے وہ بھی رسول اللہ نے کر کے دکھایا. پھر یہ کہ رشتہ داروں سے کیسے ملنا ہے اس کے بارے میں خود بھی اسوہ حسنہ چھوڑا اور ہدایات دوسروں کو بھی دی. اس کے بعد سوسائٹی معاشرے میں کیسے رہنا ہے، ان کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے، سوشل جو ہے وہ کیسے آپ نے ہونا ہے، اس کے بارے میں ہدایات دیں، خود کر کے دکھایا. اس کے بعد یہ کہ ملکی لیول پر انتظام کیسے کرنا ہے وہ خود آپ نے 10 سال کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد یہ ہے کہ انٹرنیشنلی آپ نے کیا کرنا ہے. یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں انٹرنیشنل لا کے الگ چیپٹر ہیں.
ہماری کتابوں میں جس کو باب کہتے ہیں حدیث کی زبان میں اس کو کتاب کہتے ہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ باب الصلاۃ. کچھ حدیث کی کتابوں میں جیسے ترمذی میں ابواب بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ابواب الصلاۃ، لیکن عام طور پر لکھا ہوتا ہے کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارہ، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ، یعنی وہ کتاب کہتے ہیں. تو کتاب السیر جو ہے وہ ہے انٹرنیشنل لا حدیث کی کتابوں میں. جب آپ حدیث کی کتاب کھولیں اس میں آپ کو انڈیکس میں نظر آئے نا کتاب السیر، تو وہ انٹرنیشنل لا ہمارا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر شعبہ کے لیے ہدایات دی ہیں. تو یہ جو ابو سفیان جب آ گیا لے کے، تو حضور علیہ السلام کو انٹیلیجنس کے ذریعے پہلے پتہ لگ گیا. اور یہ جو جاسوسی محکمے والے ہیں، مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سوال پوچھا گیا تھا. مجھ سے بھی کلاس میں کسی نے بچے نے سوال پوچھا، میں نے پوچھا کس ایجنسی تعلقہ، وہ مکر گیا. اس نے کہا جی میرا بھائی ہے کسی ایجنسی میں. نے کہا نہیں بیٹے آپ ہو، چلو. تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا، یہ جنگ بدر سے پہلے کے مسلمان ہیں، لیکن تھرو آؤٹ وہاں پر رہے ہیں مکہ میں حضور کے حکم سے. نہ یہ نماز پڑھتے تھے، نہ یہ روزہ رکھتے تھے، نہ یہ مسلمانوں والا کو کام کرتے تھے. ہیں مسلمان شروع کے، ان کو جاسوسی کے لیے وہاں پر چھوڑا ہوا تھا. اسی لیے جو ان کی بیوی تھی ام فضل، آپ کے ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ، ایک کا نام فضل تھا. ام فضل اس کی وجہ سے ان کی والدہ کو کہتے ہیں. تو جس دن بدر کا نتیجہ نکلنا تھا اور اطلاع آنی تھی، اس دن ام فضل بار بار جا کے ان سے، ان کی عورتوں سے پتہ کرتی تھی کہ کوئی بندے جڑے گئے سی کی بنیا انہوں نے. سمجھ آئی نا جی. تو پھر اس کے مطابق اب حضور علیہ السلام کو اطلاع مل گئی اینڈ ٹائم کہ یہ آ گئے. آپ نے بھی مشورہ کیا. کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ ہم مدینہ میں اندر رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن زیادہ رائے جس میں نوجوان شامل تھے ان کی رائے تھی ہم نے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا. تو ان کی رائے غالب آ گئی. اب جو کفار کا لشکر تھا وہ تقریباً 3000 لوگوں کا تھا. اس میں گھوڑ سوار تھے 200 اور باقی 2800 وہ دوسرے تھے. یہ جو مسلمان ہیں یہ نکلے ہیں تقریباً 950,000 کے قریب. اب جو ہوتی ہے نا دل توڑنے والی بات یا حوصلے توڑنے والی بات، وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی موقع پر آ کے جواب دے جائے پھر آدمی کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جس کو اللہ کا آسرا ہو اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی، یہ راستے سے آدھے راستے 3 میل دور ہے مدینہ شریف سے احد. اب جو باب فہد ہے اس کا مسجد نبی کا، اس کے بالکل ناک کی سیدھ میں آگے احد ہے، ڈبل سڑک جاتی ہے وہاں تک. تو یہ راستے آدھے راستے سے اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس ہو گیا. چونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا آپ نے، چنانچہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، چلو جی. اب فوج جو تھی باقی رہ گئی 650. تو جب وہ جنگ ہوئی ہے، شروع ہونے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوج کو اپنی فوج کو متعین کیا کہ تم نے یہاں ہونا ہے، تم نے یہاں ہونا ہے، تم نے یہاں. اسی کے بارے میں اس آیت میں فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر مومنین کو لڑائی کے لیے مورچوں پر متعین کرنے لگے تھے. اور اللہ سب کچھ دیکھتا سنتا ہے، جانتا ہے. آپ نے ایک درہ تھا 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو درہ کہتے ہیں. جو گزرنے کا راستہ ہوتا ہے تانگ سا، اس کو درہ کہتے ہیں. وہ جو درہ تھا وہیں سے حملے کا خطرہ تھا. تو آپ نے 50 تیر انداز، جو اچھے تیر انداز تھے، ان کو وہاں پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت میں آپ نے وہاں پر متعین کیا. اور ان کو ہدایت کیا تھی؟ ان کو ہدایت یہ تھی اگر ہماری بوٹیاں یہ کوے کھا جائیں نا، آپ دیکھ رہے ہو تب بھی آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. آپ دیکھتے ہو کہ ہمیں شکست ہو گئی، ہماری بوٹیاں کوے کھا گئے، جانور کھا رہے ہیں ہماری بوٹیاں، تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب جناب جب حملہ ہوا ہے تو مسلمانوں نے ان کو شکست دی، کافر پیچھے ہو گئے، وہ شکست کھا کے بھاگنے لگے تو مسلمان سامان اکٹھا کرنے لگے. اب جو درہ میں تھو 50 آدمی، انہوں نے کہا جی اب فتح ہو گئی ہے، معاملہ فائنل ہو گیا، ہم تو جا رہے ہیں، ہم بھی آ کے مال اکٹھا کریں گے. کیونکہ جو رواج یہ تھا کہ جو بھی کسی کو مال لیتا تھا اسی کا ہوتا تھا، وہ غنیمت کی تقسیم کا بھی حکم نہیں آیا تھا.
حضرت عبداللہ بن زبیر نے بہت منع کیا، بھئی حضور کا حکم یہ تھا کہ چاہے شکست ہو چاہے فتح ہو آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ وہ نہیں مانے 40 آدمی، وہ آ گئے، اب 10 آدمی ان کے ساتھ رہ گئے حضرت عبداللہ کے ساتھ، 9 اور تھے ایک وہ۔ یہ خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ان جنرالوں میں سے ہیں جنہوں نے نہ کفر میں کوئی جنگ ہاری ہے نہ انہوں نے اسلام میں کوئی جنگ ہاری ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اوپر سے گھوم کے انہوں نے وہاں سے حملہ کیا۔ اب مسلمان وہ مال اکٹھا کر رہے تھے، ان کو جب پڑی ہے پیچھے سے اب ہوش گم ہو گیا، تو اس میں بڑوں سے غلطی ہو گئی۔ تو یہ جو سارا سلسلہ ہے اس میں سے کچھ سبق یہ ہیں۔ نمبر 1، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی آپ کا حکم اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی جو بھی خلاف ورزی کرے گا اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا، چاہے اس کرنے والے کا مرتبہ کتنا ہی بلند ہو۔ اب صحابہ کرام سے زیادہ تو کون ہو سکتا ہے ہمارے لیے معتبر، لیکن آپ کی بات نہیں مانی، نتیجہ اس کا نکلا 70 لوگ شہید ہوئے، 30 کافر قتل ہوئے، ہاں جی، سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے۔ سب سے پہلا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی جو بھی کرے گا اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکل سکتا، چاہے کرنے والے کا مرتبہ کتنا بھی بڑا ہو۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ وقت کا ولیوں کا سردار اشارہ توڑے گا تو آگے سے اگر ٹرالا آ رہا ہے نا تو پھر وہ وما لنا الا البلاغ ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ولی اللہ تو بچ جائے، کیونکہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب جناب دوسرا نتیجہ اس کا یہ ہے، وہ بہت غور سے سننا ہے، بزرگ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ غلطی نہیں ہو سکتی، اور غلطی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ بزرگ ہی نہیں رہا، لہذا گالی نہیں دینی کسی کو، برا نہیں کہنا کسی کو، جتنی بات ہے اتنی کر کے آگے گزر جاؤ، خدا نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ کیونکہ اسی تبصرے میں ہی ہے کہ جو لوگ میدان سے چلے گئے تھے ان کو اللہ نے معاف کر دیا، یہی دلیل حضرت عثمان نے دی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پہلا نتیجہ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کا نتیجہ برا ہی نکلے گا، چاہے غلطی کرنے والا کتنے مرتبے کا آدمی ہو۔ بڑے سے بڑے مرتبے کے آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑا آدمی ہے تو غلطی نہیں ہو سکتی یا اس کی غلطی ماننی نہیں، معصوم ہی ہے وہ۔ ہمارے دیکھتے ہیں جیسے وہ حنفی حضرات نے اصطلاح بنائی ہوئی ہے کہ صورتاً غلطی ہے، جیسے صورتاً جمع نہ کہتے ہیں نمازوں کو، اس طرح صورتاً غلطی ہے بھائی۔ بڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ غلطی نہیں ہو سکتی، اور غلطی ہونے کا یہ مطلب نہیں اب وہ بڑا نہیں رہا، وہ بڑے ہی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے رسول، جب آپ نے اچھے اس میں جان قربان کرنے کی ایسی ایسی مثالیں ہیں، وہ یہ پہلے آیات چاند ایک پڑھ لیں، اس کے بعد وہ مثالیں پیش کرتا ہوں ایمان کی تازگی کے لیے۔ اللہ ان لوگوں کے نقشے پر قدم پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی بخش لے، جیسی جیسی انہوں نے جان ساری کی ہے رسول اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو فرمایا کہ اس وقت تم میں سے 2 جماعتوں نے جی چھوڑنا چاہا تھا، مگر اللہ ان کا مددگار تھا۔ تو مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ 2 قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ دل چھوڑ گیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا نا 350 ہمارا ساتھی واپس چلا گیا، ان کے 3000 ہیں، ہم 650 ہیں، تو یہ نا ٹھر گئے، جس کو پنجابی میں ٹھر گئے۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کے دل کو مضبوط کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا 2 جماعتیں وہ دل چھوڑ گئی تھیں، لیکن اللہ نے ان کو مضبوط کر دیا۔ اور فرمایا تم گھبراتے کیوں ہو؟ اللہ نے بدر میں بھی تو تمہاری مدد کی تھی۔ تو یہاں پر لفظ ہے اذلہ، اس کا مطلب یہاں پر یہ ذلیل نہیں ہے، اس کا مطلب کمزور۔ اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی، اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کیا تھا اس وقت؟ 2 تلواریں تھیں، تو اس وقت تو اللہ نے فتح دی تھی نا تمہیں۔ اسی جنگ میں ایک صحابی ہے کہنے کہ یا رسول اللہ میرے پاس ڈنڈا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، میں کس سے لڑوں گا؟ آپ نے کھجور کی ٹانی تھی، ایسے پکڑی، اس کو ایسے کیا، وہ تلوار بن گئی، ان کی خاندان میں پشتوں تک رہی وہ۔ تو وہاں پر معجزے بھی ہو۔ بہرحال تو اللہ بات گھبراتے کیوں ہو؟ جنگ بدر میں بھی تو میں نے تمہاری مدد کی تھی، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر فرمایا جب تم مومنوں سے یہ کہہ رہے تھے نا، اب جو بھائی انسان ہے
چاہے کتنے بڑے مرتبے کا ہو، ڈر جاتا ہے کہ یار 650 ہم 3000 وہ، ہمارے پاس نہیں اتنا سامان۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے، اب دیکھیں کہ رسول اگر کوئی بات کہہ دے نا اللہ کے بھروسے پر، تو اللہ اس کو پوری کرتا ہے، اس سے اور زیادہ بڑھا کے پوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بتاتے کہ یہ 3000 ہے نا، اللہ 3000 فرشتے اتار دے گا، تم 650 فالتو ہی رہو گے۔ تو فرمایا جب تم کہہ رہے تھے نا کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہاری مدد کرے؟ ہاں، اللہ پاک نے فرمایا ہاں، اگر تم دل کو مضبوط رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور کافر جب تم پر ایک دفعہ ہی پورے جوش سے حملہ کریں گے تو میں 5000 فرشتے بھیجوں گا۔ یہ رسول کا وعدہ تھا، اللہ کی توفیق پر، اللہ کی امید پر، تو اللہ نے فرمایا 3000 نہیں، میں 5000 بھیجوں گا، بشرطے کہ تم بھی ادھر ٹکے رہنا، باقی کام تو میں نے کرنا ہے خود۔ اور اللہ نے اس مدد کو، یہ ایک کلیہ آگے بیان ہونے لگا ہے، اس کو آپ نے ساری زندگی یاد رکھنا۔ فرمایا یہ جو میں نے کہا نا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو میں نے کہا نا 5000 فرشتے میں نازل کروں گا، یہ صرف تمہارے دل کی تسلی کے لیے، ورنہ کلیہ کیا ہے؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے، جو غالب بھی ہے اور دنا بھی ہے۔ یہ تو سارے آپ کے دل کی تسلی کے لیے ہیں، میرے حکم سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ مدد کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ، جو عزیز ہے، جو حکیم ہے، جو غالب ہے، ڈاڈا ہے، اور جو دانا ہے۔ مدد تو صرف اس کی طرف سے، باقی یہ فکر وغیرہ ساری یہ تمہارے دل کی تسلی کے لیے ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل اور شکست دے دے گا، ذلیل کر دے، شکست دے دے، جیسے وہ آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں۔ اب جناب وہ جنگ ہوئی، انہوں نے درہ چھوڑ دیا، مسلمان تتر بتر ہو گئے، بہت نقصان ہوا، اسی میں 70 شہید ہوئے ہیں۔ تو کافروں نے پورے کا پورا حملہ کر دیا رسول اللہ پر۔ انہوں نے کہا جی یہی ہیں سارے جھگڑے کے محور، اگر ان کو آج ہم نے قتل کر دیا تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا خیبر۔ اس نے پورا، انہوں نے زور لگا دیا تمام نے آپ کی طرف۔ اب آپ کو جاتے ہوئے 12 آدمی شہید ہوئے تھے، لوگ ادھر سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، انہوں نے حضور کو تیر نہیں لگنے دیا۔ لیکن بھائی وہ جب انہوں نے دور سے پتھر مارے، سارا کچھ، حضور کا ایک دانت ٹوٹ گیا اور زخمی بھی ہوئے، اور اس میں جو لوگ تھے جنہوں نے 12 آدمیوں نے آپ کے لیے وہ سارے تیر سہے تھے، لیکن آخر ان میں سے شہید ہوئے۔ ان میں سے ایک تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غسیل الملائکہ۔ آج شادی ہوئی ہے، صبح جنگ میں چلے گئے، ان کو نہانے کی ضرورت بھی تھی۔ جب جنگ میں شہید ہو گئے، اس کے بعد ان کی لاش نہ ملے، حضور نے پوچھا کہ ان کا پڑوسی کون ہے بھائی؟ پڑوسی، اس سے پوچھا بھی اس کے معاملے کا پتہ ہے کچھ؟ انہوں نے کہا جی کل ہی شادی ہوئی ہے، تو صبح ایسے ہی آ گیا تھا۔ اور میں پھر انتظار کرو، پھر انتظار کیا، تھوڑی دیر کے بعد شہید کا غسل نہیں ہوتا، لیکن ان کی غسل شدہ لاش میں بھی پانی ایسے ٹپک رہا تھا ان کی لاش۔ تو نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، ان کا لقب ہی غسیل الملائکہ ہے۔ اور ان کے بیٹے تھے، ایک ہی دفعہ، چونکہ وہ مطلب ایک ہی اولاد ہوئی ان کے، محمد اپنا عبداللہ ان کا نام تھا، عبداللہ بن حنظلہ۔ وہ ہیں جنہوں نے مدینہ میں یزید کے خلاف بغاوت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ آسمان سے پتھر نام پر برسائے تو اس کے خلاف بغاوت کر دو، ورنہ مارے جاؤ گے، عذاب آ جائے گا اللہ کا۔ تو ان کے ایک ہی بیٹے تھے، ایک ہی اولاد ہوئی، اس کا نام تھا عبداللہ بن حنظلہ۔ تو یہ حنظلہ غسیل الملائکہ حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جب ان کی لاش ملی ہے، جب یہ شہید ہوئے ہیں، تو پورا جسم ایسے تھا جیسے سے کا جسم ہوتا ہے، اتنے تیر تھے جسم پر، لیکن حضور کو تیر نہیں لگنے دیا۔ اب جناب حضور علیہ السلام پر حملہ ہوا، آپ کے دانت شہید ہو گیا ایک، یہ آگے والے دانت کا ایک حصہ ٹوٹا تھا کونا ایک، باقی وہ جو حضرت ویس کرنے والا واقعہ بیان کرتے ہیں سارا بے بنیاد ہے۔ جسم پر زخم بھی آئے تھے۔ آپ ایک طرف جا کے غار کے ایک غار کے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ کے منہ سے یہ نکلا ہے، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی، یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، چاہے نبی ہو۔ آیت نمبر 128۔ اللہ بان لیس لک من الامر شیء،
اس کام میں یعنی بخشنے بخشانے میں تمہارا ذرا بھی حصہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے تھوڑا سا حصہ، بالکل کوئی حصہ نہیں، ذرا بھی حصہ نہیں ہے۔ یا اللہ ان کو بخش دے یا انہیں عذاب دے، یا ظالم یہ ہیں۔ اب وہ جنہوں نے زخمی کیا تھا وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے اور مسلمان ہی فوت ہوئے۔ یہ بھائی اللہ اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہاں پر کسی کا کوئی زور نہیں چلتا۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سب کچھ جو زمینوں میں آسمانوں میں میرا ہے۔ اب یہ ہے کلیہ نفی شرک، کسی کا کوئی حصہ نہیں اس میں، کوئی نہیں بخشنے بخشانے والا اور اللہ کے سوا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، کسی کو اس نے یہ اختیار دیا ہی نہیں۔ واللہ غفور رحیم۔ اب یہ عیسائی حضرات کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ حضور کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بخشنے بخشانے کا کام ان کے سپرد اللہ نے کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے نو، جس کو میں چاہوں گا اس کو بخشوں گا، جس کو میں چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے حضرت علی کے سپرد ہے یہ کام، کچھ کا خیال ہے حضرت فاطمہ کے سپرد ہے یہ کام، کسی کا خیال ہے کہ سید عبدالقادر جیلانی کے سپرد ہے یہ کام۔ اپنے اپنے بابے، اپنی اپنی پاور آف ڈیلیگیشن ہے، اور اللہ ان سب کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نو، کسی کا، جب رسول اللہ کا جب تمہارا اتنا بھی حصہ نہیں ہے بخشنے بخشانے میں، تو باقی کس باقی مولی ہیں؟ سب کے مرتبے اسی وجہ سے ہے نا حضور پر ایمان لائے، ورنہ تو ابو جہل وغیرہ، ابو لہب سارے رشتہ داری تھے، برادری تھی۔ تو فرمایا لیس لک من الامر شیء، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں، یا اللہ ان کو ان پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے، یہ ظالم ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے، اللہ بخشنے والا مہربان۔ اب جناب اس سے آگے 130 نمبر آیت کے اگلا مضمون شروع ہو گیا، اگلا رکوع۔ اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ سود جو ہے، اس کو سادہ سا عام آدمی کے لیے سود یہ سمجھ لیں، کرنسی بیچنا اور خریدنا، یہ سود ہے۔ کرنسی بیچنا، سیم کرنسی، اسی کرنسی کو خریدنا اور بیچنا، اس پر جو بھی کمی اضافہ ہوگا وہ سود ہے۔ چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، ان کو خریدنا بیچنا یہ کاروبار۔ چیزیں خریدنا اور بیچنا جائز ہے، کرنسی، سیم کرنسی کمی بیشی کے ساتھ بیچنا یہ ناجائز ہے۔ کرنسی بدل جائے، اس میں جو کمی بیشی ہوگی وہ سود نہیں ہے۔ مثلا پاکستانی روپے کے بدلے آپ ڈالر لے رہے ہیں، ڈالر بیچ کے آپ فرانس کا فرینک لے رہے ہیں، آپ پاؤنڈ سٹرلنگ لے رہے ہیں، کوئی کرنسی بدل گئی، پھر وہ جنس بدل گئی، اب وہ سود نہیں ہے۔ لیکن پاکستانی روپیہ کسی آدمی نے کسی کو ادھار دیا 100 روپیہ، اس نے کہا جی مہینے کے بعد میں تم سے 105 لوں گا، سود ہے۔ یا کسی کے پاس ایک چیک ہے کسی کا 1 لاکھ روپے کا، تو اس نے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ دوسرے سے کہتا ہے یار یہ چیک 1 مہینے کے بعد کا ہے، اس پر ڈیٹ، آپ مجھے نا اس کے 98,000 دے دو اور یہ چیک لے لو، تو یہ ڈسکاؤنٹنگ، یہ بھی سود ہے۔ یہ بٹا لگانا آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اس نے اس کی عزت کو بٹا لگا دیا، تو یہ ہنڈی کو بٹا لگانا، یہ ڈسکاؤنٹنگ کو کہتے ہیں، کم کر دینا۔ تو یہ بھی سود ہے کہ آدمی کہے کہ یہ 1 لاکھ کا چیک مجھ سے لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے 98,000 بھی دے دو، مجھے ضرورت ہے، آپ مہینے کے بعد اس سے لینا، یہ مہینے کی ڈیٹ ہے اس پر، یہ بھی سود ہے۔ سیم کرنسی، ایک جیسی کرنسی خریدنا بیچنا کم زیادہ پر یہ سود ہے۔ چیزیں دنیا جہان کی جتنی بھی ہیں ان کو خریدنا بیچنا یہ کاروبار۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مفرد سود جائز ہے، سمپل انٹرسٹ جائز ہے اور کمپاؤنڈ منع ہے، نو۔ سود کسی بھی صورت میں ہو، ایک پیسہ بھی ہو، وہ حرام ہی حرام ہے۔ اور فرمایا دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کی جائے۔ اب مال دنیا کا سب کو پیارا ہے، لیکن اس کے بدلے اللہ پاک نے جو آفر کیا وہ یہ ہے، 133 نمبر آیت، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اب ذرا جنت کی آپ وسعت دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف بھاگو، اس کی طرف کوشش کرو،
جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کے برابر ہے. جتنے آسمان ہیں نا اور زمین، ان سب کو ایک لائن میں کر دیا جائے تو اتنی چوڑائی ہے، اس کی لمبائی کتنی یہ خدا کو پتہ ہے. اور یہ اس دور کے مطابق ہماری عقل کو سمجھانے کے لیے، ورنہ جو کائنات اب سائنسدانوں نے دریافت کی ہے، ایک ایک کہکشاں بھی مومن کو دے دی جائے تو تب بھی کہکشاں بچ جائیں گی، جنتی کم ہی نکلیں گے. اتنی بڑی کائنات ہے. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے. اور فرمایا جو آسودگی یعنی اچھے حالات اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں، غصے کو روکتے ہیں. جنت ملے گی کن کو؟ جو ہر حال میں خیرات کرتے ہیں، چاہے ان کے پاس مال زیادہ ہو یا کم ہو. اپنے غصے کو روکتے ہیں، لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں. اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے. اور یہ کہ وہی نیک لوگ جب کوئی گناہ کر لیتے ہیں یا کوئی غلطی ان سے ہو جاتی ہے تو اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے گناہ کون بخش سکتا ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون بخشنہار ہے؟ کوئی نہیں. اور جان بوجھ کر یہ اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے. یہ فرق ہے انسان میں، مومن میں اور شیطان میں. اس نے غلطی کی، وہ اڑ گیا، اس نے کہا میں نے درست کہا. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا. مومنین جو ہیں غلطی ہو گئی اس پر جمے نہیں رہتے، اڑے نہیں رہتے، اس پر ضد کر کے نہیں بیٹھ جاتے کہ میں نے درستی کیا. نہیں، وہ غلطی فوراً مان لیتے ہیں. اب ان کے جزا کیا ہے؟ ایسے ہی لوگوں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت ہی اچھا ہے. یہ جو باغ ہیں ان کے ساتھ نہروں کا ذکر اس لیے کیا کہ جس کھیتی کو پانی ملتا رہے وہ کبھی سوکھتی نہیں ہے، وہ سرسبز رہتی ہے. فرمایا ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے، اور جس باغ کے بیچ میں سے نہر جا رہی ہو وہ باغ کبھی بھی مرجھا نہیں سکتا. پھر فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ بھی بہت سارے گزر چکے ہیں اس دنیا میں. ذرا زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جنہوں نے میری بات کا انکار کیا، خدا کا انکار کیا، خدا کے رسولوں کا انکار کیا، تو ان کا انجام کیا ہوا. اور یہ جو قرآن ہے جو لوگوں کے لیے بالکل واضح بیان ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. تقوی اور متقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اپنے انجام کی فکر ہو، اس کو کہتے ہیں متقی. ہدی للمتقین کس کے لیے یہ قرآن مجید؟ جس کو اپنے انجام کی فکر ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کے لیے یہ ہدایت ہے. جس کو یہ فکر نہیں، اس کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے. لہذا پریشان نہیں ہونا یار اس کو میں نے اتنا سمجھایا وہ بات ہی نہیں مانتا بھائی. اس لیے یہ صرف اس کے لیے ہدایت ہے جس کو اپنے انجام کی فکر ہے، جو فکر مند ہے اپنے بارے میں. تو فرمایا وَهُدًى وَمَوعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے جن کو اپنے انجام کی فکر ہے. اور دیکھو بے عدل نہ ہونا، نہ کسی طرح کا کام کرنا. اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. اگر تمہیں شکست کا زخم لگا ہے تو زخم ان کو بھی لگ چکا، یعنی بدر میں ان کو شکست ہوئی تھی، احد میں تم کو ہو گئی ہے. تو یہ دن ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو ضرور مسئلہ آیا تھا کہ یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. یہ ہے زندگی، اپ اور ڈاؤن جو ہے یہی زندگی ہے، کبھی ایک جیسا نہیں حالات رہتے. اور مقصد اس سے کیا تھا کہ اللہ ایمان والوں کو ممتاز کر دے، الگ کر دے. اور تم میں سے گواہ چاہیے تھے، رب کو شہید چاہیے تھے. خود خدا نے فرمایا کہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، مجھے شہید چاہیے تھے اپنے وجود پر، کیونکہ جو مومن ہیں ان کے جو خون ہے اس سے اپنے وجود پر وہ گواہی دلواتا ہے کہ اللہ ہے تو ہم نے جان دیا، ورنہ جان سب کو پیاری ہوتی. اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور یہ بھی مقصد تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بغیر آزمائش کے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی تو جہاد کرنے والے تم میں سے الگ کر کے دکھائی نہیں. اور یہ بھی ہم نے دکھانا ہے کہ ثابت قدم تم میں سے کون رہتا ہے، پھر جا کے جنت ملے گی. اور فرمایا کہ تم تو موت آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، شہادت کی موت کی. تو اب تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے نا کہ موت اس کو کہتے ہیں.
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو شہید چاہیے تھے، یہ جنگ احد میں جو 70 شہید ہوئے ہیں، یہ اللہ کو اپنے وجود پر گواہ چاہیے تھے کہ کوئی ہے جس کے لیے ہم نے جان دی ہے۔ استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حج کر کے آئے تو انہوں نے پہلے جمعے تو حج کی باتیں بتائیں، اس سے اگلے جمعے انہوں نے کہا بھائی اب غور سے سن لو اصل بات۔ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ میں بالکل وہاں پر جا کے میرا ایمان ڈول گیا تھا کہ یار کیا ہے یہ طواف اور یہ سارا کچھ، اور مجھے بچایا ہے 2 شخصوں نے، ایک حضرت ابراہیم، ایک امام حسین۔ ان کے قدم تھے وہاں پر حضرت ابراہیم کے، امام حسین ویسے یاد آ گیا کہ کوئی نہ کوئی ہے جس کے لیے اتنے دانا لوگوں نے اپنی جان دی ہے، ورنہ یہ لوگ ایسے بے عقل نہیں تھے کہ ایسے ہی جان دے دیتے۔ حضرت ابراہیم نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا اللہ کے لیے، قربانیاں دی ہیں اللہ کے لیے، تو کوئی ہے جس کے لیے شہدائے بدر نے، شہدائے احد نے جان دی ہے۔ تو اللہ بان ہوا مجھے شہید چاہیے تھے، اس لیے میں نے آپ کو یہ شہید ہونے دیا ہے 70 لوگوں کو، مجھے شہید چاہیے تھے، اپنے وجود پر گواہ چاہیے تھے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس کے لیے ہم نے جان دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رسول کے قدموں میں پوری امت کو قیامت والے دن جمع کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا غیاثنا عند کل کربہ، یا معاذنا عند کل شدہ، یا مجیبنا عند کل دعوہ، یا مونسنا عند کل وحشہ، وَيَا رِجَاءَنَا حِينَ تَنْقَطِعُ حِيلَتُنَا۔ صلی وسلم وبارک دائماً علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ والحمد للہ اولا وآخرا۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک ابدا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔